بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں عمران صادق، آپ کا مطالعہ پاکستان کا ٹیچر۔ آج ہمارا باب نمبر 2 چل رہا تھا، اس کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جو صفحہ نمبر 21، 22، 23 پر محیط ہے۔ تو باب نمبر 2 کا نام ہے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان یا پاکستان کا قیام۔ اس کے پیج نمبر آج ہم نے پڑھے 21، 22 اور 23۔ تو تمام بچے اپنی بکس کھول لیں، پیج نمبر 20 کھول لیں۔ پیج نمبر 21 پہ پہلا ٹاپک ہے ہمارا شملہ وفد، اور یہاں سے لے کر ہم نے نہرو رپورٹ تک آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اور یہ بیٹا آپ یہ شارٹ کویشچن بھی نوٹ کر لیں گے، یہ کاپی پر کلاس ورک ہے، یہ ہم نے کرنے ہوں گے، اور جو ایم سی کیوز ہیں یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ نے یہ ایم سی کیوز بھی کرنے ہوں گے۔ تو بک کھول لیں، شملہ وفد سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شملہ وفد 1906۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا۔ شملہ ایک جگہ کا نام ہے اور وائسرائے ہند یہ عہدے کا نام ہے، یعنی ہندوستان کا جو وائسرائے تھا اس کا نام تھا لارڈ منٹو۔ اور یہ شملہ کے علاقے میں آغا خان کی قیادت میں جو مطالبہ لے کر آئے ان سے ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی، اور 1909 میں یعنی 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ یہ ایم سی کیو بنے گا، مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق کب ملا؟ 1909 میں۔ اور شملہ وفد کب پہنچا؟ 1906 میں۔ یہ بھی ایم سی کیو لگائیں، جو شروع میں ہیڈنگ ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے شملہ وفد۔ شملہ وفد کب بھیجا گیا؟ 1906 میں۔ اور مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق کب ملا؟ 1909 میں۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا مسلم لیگ کا قیام۔ مسلم لیگ کب معرض وجود میں آئی؟ 1906 میں۔ یہ آپ کا ایم سی کیو ہے، مسلم لیگ کب معرض وجود میں آئی؟ 1906 میں۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ شارٹ کویشچن بنے گا کہ مسلم لیگ کا قیام کب اور کیسے عمل میں آیا، کہاں عمل میں آیا؟ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ شارٹ کویشچن بنے گا مسلم لیگ کا قیام کب اور کہاں عمل میں آیا؟ 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے قیام کے اہم محرکات یہ تھے: تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، یعنی اس کی وجہ سے یہ بنائی گئی تھی کہ بنگال کو تقسیم کیا گیا تھا، اور ہندوؤں کے رد عمل کی وجہ سے بھی یہ مسلم لیگ کا قیام معرض وجود میں آیا۔ دوسرا، انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ۔ تیسرا، مسلمانوں کے احساس محرومی۔ اور چوتھا، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں، یہ میں نے آپ کو شارٹ کویشچن بنایا ہے کہ مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات کیا تھے۔ تو یہ 4 پوائنٹس آپ لکھیں گے: تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی، اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریزوں اور ہندوؤں تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد در ذیل تھے: نمبر 1، مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ اور نمبر 3، مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برِ صغیر کی دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، مضبوط کرنا، قائم کرنا۔ تو یہ بھی آپ کے شارٹ کویشچن بنے گا، مسلم لیگ کے قیام کے اہم مقاصد تحریر کریں۔ یہ 3 مقاصد آپ لکھیں گے۔ منٹو مارلے اصلاحات 1909۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں
ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا۔ ہاں جی، یہ میں نے شارٹ کوئسچن بنایا ہے کہ منٹو مارلے اصلاحات کو پارلیمنٹ میں کس نام سے منظور کیا گیا؟ منٹو مارلے اصلاحات کو پارلیمنٹ میں کس نام سے منظور کیا گیا؟ منٹو مارلے اصلاحات کو برطانوی پارلیمنٹ میں انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے منظور کیا گیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی اور ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مسلم لیگ نے جداگانہ طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا۔ میثاق لکھنؤ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ یہ میں نے شارٹ کوئسچن بنایا، میثاق لکھنؤ کب اور کن کے مابین طے پایا؟ میثاق لکھنؤ 1916 میں۔ میثاق لکھنؤ کب یعنی 1916 میں اور کن کے مابین؟ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان طے پایا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ قبل ازیں اس سے پہلے 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی۔ میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ ہاں جی، کس معاہدے کے تحت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر مقرر کیا گیا؟ میثاق لکھنؤ کے تحت، یا میثاق لکھنؤ کے تحت قائد اعظم کو کس کا سفیر مقرر کیا گیا؟ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر مقرر کیا گیا۔ تحریک خلافت 1919 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقے سے محروم کر دیا۔ یعنی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کا ساتھ دیا، انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا بلکہ جرمنی کا ساتھ دیا انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا، مگر ترکی کو بھی اور جرمنی کو انگریزوں سے شکست ہوئی۔ جب شکست ہوئی تو پھر انگریزوں نے ترکی کو سعودی عرب، عراق، شام، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کے مقاصد درج ذیل تھے: نمبر 1، ترکی کی خلافت کو قائم رکھی جائے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کے حفاظت میں رہیں۔ اور نمبر 3، ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ یعنی ترکی کو اپنی خلافت بچانے کے لیے ایک آواز کی ضرورت تھی، تو مسلمانوں نے ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا برصغیر کے اندر 1919 میں، جس کے مقاصد یہ تھے، یہ آپ کو میں نے شارٹ قسم میں تحریک خلافت کے اہم مقاصد تحریر کریں۔ تحریک خلافت کے 3 مقاصد ہیں: ترکی کی خلافت کو قائم رکھا جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکی کی حفاظت میں رہیں اور ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ اس کے بعد ہے تحریک عدم تعاون 1920۔ اس تحریک کے اہم مقاصد حسب ذیل تھے: نمبر 1، حکومت کے ساتھ عدم تعاون، سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا، فوج میں مسلمانوں کو بھرتی نہ ہونا، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ، عدالتوں کا بائیکاٹ، بچوں کو اسکول اور کالجوں میں نہ بھیجنا، انگریزوں کے عطا کردہ خطابات واپس کرنا۔ یہ تحریک عدم تعاون 1920 کے اندر تحریک عدم تعاون تھی اور اس کے اہم محرکات یہ تھی، مقاصد بھی یہ۔ تحریک ہجرت 1920۔ اسی 1920 کے اندر چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں ہے، انہیں دارالسلام میں ہجرت کرنی چاہیے۔ اور چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوئسچن نمبر 4 ہے ایکسرسائز کا۔ جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا۔
مصطفیٰ کمال اتاتürk جدید ترکی کے بانی نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور اس طرح یہ تحریک ہجرت بھی ختم ہو گئی۔ نہرو رپورٹ 1928 نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھینک دیا اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تعاقدات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر تھا بیٹا۔ یہ آپ کے لیکچر میں میں نے 5 شارٹ کویسچن بنائے ہیں اور اس کے اندر سے MCQs بھی جو بنے ہیں وہ میں نے بیان کر دیے ہیں، اور میں آپ کو کلاس ورک کی صورت میں بھی گروپس کے اندر آپ کا کلاس ورک شیئر کر دوں گا۔ آپ نے یہ 5 سوالات کے جوابات بھی یاد کرنے، اور اس کے علاوہ آپ نے تحریک عدم تعاون کے اہم مقاصد بھی یاد کرنے، اور تحریک ہجرت کا پورا پیراگراف یہ آپ نے مکمل یاد کرنے۔ اور یہ آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ یہی ہے، یہ 5 مختصر سوالات یاد کرنے جو میں آپ کو بھیجوں گا، اور یہ جو لکھے ہوئے بھی ہیں، اور اسی طرح 5 قسم و انتخابی سوالات یعنی MCQs بھی میں آپ کو بھیجوں گا، وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا آپ کو اگر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔